5 نومبر 1996 کی رات ہے اور وقت ہے تقریباً 1:30 بجے کے لگ بھگ۔ پاک فوج کے جوانوں نے گورنر ہاؤس لاہور کو گھیر رکھا ہے اور مقصد ہے وہاں موجود سرمایہ کاری کے فیڈرل منسٹر آصف علی زرداری کو حراست میں لینا۔ تمام ایئرپورٹس سیل کیے جا چکے ہیں اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سمیت ان کے سینکڑوں ساتھیوں کے نام ECL میں ڈالے جا چکے ہیں۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر بھی فوج گشت کر رہی ہے اور بے نظیر بھٹو گھر میں بے خبر سو رہی ہیں، اور شاید وہ نہیں جانتی کہ ان کے ایک سابق انکل جنہیں وہ برسوں پہلے پارٹی سے فارغ کر کے بھول بھال چکی ہیں، ان کی جگہ ملک کے نگران وزیر اعظم بنا دیے گئے ہیں، اور ان کے ذمے 3 ماہ میں الیکشن کروانے کے علاوہ بھی ایک کام لگایا گیا ہے۔ وہ کام کیا تھا اور وہ اس میں کتنے کامیاب ہوئے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ایپیسوڈ میں۔ BBC کے نمائندے نے رات 1:30 بجے کے قریب اسمبلیاں ٹوٹنے کی خبر سنی اور تصدیق کے لیے وزیر اعظم ہاؤس فون کیا تو انہیں بتایا گیا کہ وزیر اعظم سو رہی ہیں۔ شاید رات 1:30 بجے اسمبلیاں توڑنے کی خبر محترمہ بھٹو کے لیے بھی ایک بریکنگ نیوز تھی۔ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بھی پاک فوج کے جوان موجود تھے اور اب کل کی وزیر اعظم اپنے ہی گھر میں ہاؤس اریسٹ ہو چکی تھی اور ان کے انٹرکامز بند کر دیے گئے تھے اور ان کی سیکرٹری کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی اور وہ باہر سڑک پر بیٹھی اجازت کا انتظار کر رہی تھی۔ سڑکوں پر مسلح افواج کو دیکھ کر اپوزیشن کے حامی رقص کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی کے کارکن پولیس کے ہاتھوں اٹھائے جا رہے تھے۔ بے نظیر بھٹو کو تو کچھ دن بعد رہا کر دیا گیا، لیکن آصف علی زرداری کو لاہور سے اسلام آباد سہالہ ریسٹ ہاؤس منتقل کیا گیا اور پھر وہاں سے کراچی کے کسی خفیہ مقام پر لے جا کر پوچھ گچھ شروع کر دی گئی۔ 18 دسمبر 1996 کو یعنی گرفتاری کے تقریباً 40 دن بعد آصف علی زرداری پر مختلف مقدمات بنا کر انہیں باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر مرتضی بھٹو قتل، ہارس ٹریڈنگ اور SSG کو ٹکنا سے $5 کروڑ رشوت لینے اور آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ 11 کروڑ روپے میں بیچنے کے الزامات لگ رہے تھے۔ اب معراج خالد جو کسی دور میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی اور 6 ماہ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب رہے تھے، وہ انتخابات کے ساتھ ساتھ حکمران جوڑے کے احتساب پر جت گئے۔ اگر سابق حکمرانوں کا احتساب کرنا تھا تو ظاہر ہے پہلے اپنی اخلاقی حیثیت برتر دکھانا ضروری تھی، اس لیے انہوں نے سادگی کو شعار بنایا، حکومتی اخراجات اور وزراء کی تنخواہیں کم کیں، بیرون ملک سرکاری علاج بند کیے اور لمبے چوڑے پروٹوکول کی بجائے صرف ایک گاڑی پر سفر شروع کیا۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ ملک معراج خالد ذاتی حیثیت میں بھی ایک خوددار اور سادہ زندگی بسر کرنے والے انسان ہی تھے۔ سادگی کا چیلنج تو آسانی سے حاصل ہو گیا، لیکن اس دوران دوسرا چیلنج ان کے لیے زیادہ سخت ثابت ہونے والا تھا۔ ابتدا میں انہیں یقین تھا یا ان کے ماتحتوں کی طرف سے دلایا گیا تھا کہ احتساب اب بس چند روز کی بات ہے، سارے ثبوت گواہ سب کچھ موجود ہے، چند ہفتوں میں سارے کرپٹ لوگ سلاخوں کے پیچھے اور لوٹی ہوئی دولت قومی خزانے میں واپس آ جائے گی۔ نگران وزیر اعظم کرپٹ حکمرانوں کی ایسی فہرستیں بنتی دیکھ رہے تھے کہ قوم حیران رہ جائے۔ انہوں نے شاید سادگی میں یا کسی کے کہنے پر یہ بھی بول دیا کہ عالمی ادارے لوٹی ہوئی مبینہ رقم واپس دلوائیں گے۔ ان کے مطابق عالمی اداروں نے انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ قرض کی وہ رقوم جو IMF اور ورلڈ بینک پاکستان کو دیا کرتے تھے، وہ دراصل کرپٹ سیاستدان غیر ملکوں میں جمع کروا دیا کرتے تھے۔ ملک معراج خالد نے یہ رقم بھی واپس لانے کا وعدہ کر لیا۔ سارے کام جلدی کرنے کے لیے احتیاطاً انہوں نے عدالتوں کو 3 ماہ میں کیسز نمٹانے کی ہدایت بھی کر دی۔ ان کا دیانتدارانہ خیال تھا کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانے سے مہنگائی ختم ہو جائے گی اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ وہ اس قدر جذباتی تھے کہ 60 دن میں معجزات ہوتے دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی انہیں یہ نہیں بتا رہا تھا کہ یہ معجزات کس طرح جنم لیں گے، حالانکہ ان کی کابینہ میں بہت سے نامور لوگ شامل تھے، جیسے ارشاد احمد حقانی، شفقت محمود اور عابدہ حسین وغیرہ۔ اس احتساب کے لیے نگران وزیر اعظم کے پاس سب سے بڑا کریڈٹ یہ تھا کہ ان کی شخصیت پر کرپشن یا بدعنوانی کا کوئی دبا نہیں تھا۔
لیکن جس بات نے احتساب کے نعرے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ یہ تھا کہ احتساب صرف اور صرف ایک پارٹی پیپلز پارٹی کا ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں کہ آصف علی زرداری پر تو مرتضیٰ بھٹو قتل کا مقدمہ بنا اور وہ گرفتار ہوئے، لیکن اس الزام میں سابق وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ عبداللہ شاہ کو بھی دھر لیا گیا۔ اور تو اور اسی مقدمے میں محترمہ بھٹو دور کے سربراہ انٹیلیجنس بیورو مسعود خٹک اور ایس ایس پی واجد دورانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے برعکس محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے بھائی کے قتل کا الزام سیدھا صدر مملکت فاروق لغاری پر لگا رہی تھی۔ جواب میں صدر فاروق لغاری بھی کھل کر آصف علی زرداری کو قاتل قرار دے رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بے نظیر بھٹو کو مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا پہلے سے علم تھا۔ اس دوران نگران وزیر اعظم نے انکشاف کیا کہ مرتضیٰ قتل کیس کی تحقیقات کے لیے بے نظیر حکومت نے برطانیہ سے جو ڈیٹیکٹو بلائے تھے وہ بھی جعلی تھے۔ آصف زرداری جنہیں اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہو رہی تھی، وہ پیشیوں کے دوران چیخ کر کہہ رہے تھے کہ میں نے تو آج تک تیتر نہیں مارا، مرتضیٰ بھٹو کو کیسے مار سکتا ہوں۔ سراج درانی، شعیب سڈل اور ذوالفقار مرزا کو بھی اسی قتل میں ملوث قرار دے کر یوں خبریں شائع کروائی گئیں کہ جیسے سارا کیس حل کر لیا گیا ہے، وعدہ معاف گواہ مل گئے ہیں اور اب بس چالان پیش ہوگا اور آصف زرداری قاتل ثابت ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ یہ مقدمہ بھی گرد کے طوفان کی طرح اٹھا اور پھر ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا۔ صرف مرتضیٰ بھٹو قتل کیس ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی مقدمات کھول کر پیپلز پارٹی کے وہ تمام رہنما جنہیں انتخابی مہم چلانا تھی سلافوں کو پیچھے دھکیلے جا رہے تھے۔ آصف علی زرداری تو تھے ہی گرفتار، لیکن جلد ہی ان کے والد حاکم علی زرداری کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ وزارت داخلہ نے نہید خان، نوید قمر، رحمان ملک سمیت 56 لوگوں کی فہرست تیار کی تھی جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کی کرپشن کے ثبوت مل چکے ہیں۔ ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی گئی اور بیشتر کو اریسٹ بھی کر لیا گیا۔ ان گرفتاریوں میں سب سے زیادہ یادگار واقعہ رحمان ملک کی گرفتاری کا تھا۔ جب بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کی گئی تو رحمان ملک FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھے۔ 27 نومبر کو وہ اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے، کمرے کا دروازہ کھلا اور انہی کے ماتحت گرفتار کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے تو رحمان ملک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صرف اسی پر بس نہیں، انہیں گرفتار کر کے اسی سیل میں رکھا گیا جہاں ابھی چند ماہ پہلے انہوں نے شہباز شریف کو رکھا ہوا تھا۔ کرپشن کے خلاف اس طوفانی احتساب میں ایک اور شخصیت کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ان پر الزام لگا کہ انہوں نے گندم اور ڈیزل کے سودوں میں کمیشن کھایا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس الزام کی زد میں ایسے آئے کہ آج تک انہیں اس کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ احتساب کا یہ سلسلہ جس زور و شور سے شروع کیا گیا تھا، چند ہفتوں میں ہی اس سے ہوا بھی اسی آب و تاب سے نکلنے لگی اور صرف احتساب کا نعرہ ہی پھیکا نہیں پڑ رہا تھا بلکہ نگران وزیر اعظم معراج خالد کے بلند ارادے بھی ٹھنڈے پڑتے جا رہے تھے۔ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ جس سرکاری ریکارڈ کو قبضے میں لے کر پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف ثبوت جمع کرنے کے دعوے ہوئے تھے، وہاں سے ایسا کچھ نہیں نکلا تھا جسے عدالت میں ثابت کیا جا سکے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا ان کی گواہیاں بھی بے نتیجہ ثابت ہوئیں۔ چند ہفتوں میں ہی نگران وزیر اعظم کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جوش خطابت میں کچھ زیادہ ہی بول چکے ہیں، چنانچہ اب بیلنس کرنے کے لیے وہ حقیقت پسندی کی طرف آ رہے تھے۔ ان کا تقیہ کلام کے کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑیں گے اب اس جملے میں بدل رہا تھا کہ تھوڑے عرصے میں احتساب ناممکن ہے، کرپشن کے ثبوت ملنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اب وہ احتساب کے لیے 2 سے 3 سال کا وقت مانگنے لگے تھے۔ اگر وہ یہی بیانات دیتے رہتے تو بھی شاید ٹھیک تھا، لیکن پھر جب زیادہ مایوس ہونے لگے تو ایک موقع پر احتیاط کا دامن ہی چھوڑ بیٹھے اور غصے میں کہہ بیٹھے کہ ساری قوم بھی کرپٹ، ذہنی مریض اور انسانیت سے محروم ہے۔ کچھ اور دن گزرے تو اپنے ناکامی کے اعتراف کے سوا کوئی بات نہ بچی تو انہوں نے کہا چونکہ ہم احتساب نہیں کر سکے اس لیے ہمیں ناکام کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
اگر آپ آج دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ احتساب کے عمل کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ جان چکے ہوں گے کہ اس کی ایک تکلیف دہ تاریخ ہی اس شک کی وجہ ہے۔ اس ناکامی کے اعلان پر نگران وزیر اعظم سے زیادہ برہم جماعت اسلامی نظر آئی۔ قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی تھے، وہ اتنے جذباتی ہوئے کہ انہوں نے انتخابات ہی کا بائیکاٹ کر دیا۔ صرف بائیکاٹ ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے دھرنوں کا اعلان بھی کر دیا اور کہا کہ نہ وہ خود ووٹ ڈالیں گے نہ ہی کسی کو ڈالنے دیں گے۔ جماعت اسلامی کو اسٹیبلشمنٹ کی ساتھی جماعت سمجھا جاتا تھا، اسی لیے جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تو ساتھ ہی ملک میں انتخابات ملتوی ہونے کی افواہیں پھیلنے لگی۔ انتخابات ملتوی ہونے کی خبریں پھیلیں تو ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھا کہ اگر انتخابات ملتوی ہوتے ہیں تو پھر اس کی جگہ 3 ماہ بعد کیا ہوگا؟ اس سوال کے جواب میں سب سے زیادہ بازگشت صدارتی نظام کی تھی۔ بے نظیر بھٹو نے صدر فاروق الغاری پر الزام لگایا کہ وہ ملک میں صدارتی نظام کے لیے کنگز پارٹی بنا رہے ہیں۔ اس بات کو مزید تقویت اس وقت ملی جب صدر مملکت نے الیکشن سے پہلے ایک قومی نوعیت کا بہت اہم فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ تھا قومی سلامتی کونسل تشکیل دینے کا فیصلہ۔ انہوں نے نہ صرف قومی سلامتی کونسل تشکیل دی بلکہ مسلح افواج کو بھی اس کا مستقل رکن بنا دیا۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ اسے پارلیمنٹ سے منظور ہونا چاہیے تھا۔ اس فیصلے پر BBC نے یہ لکھ کر تنقید کی کہ فوج کو حکومتی معاملات میں شامل کر لیا گیا ہے۔ عمران خان اور بے نظیر بھٹو نے بھی اس فیصلے کو مسترد کر دیا، صرف مسلم لیگ نون تھی جو قومی سلامتی کونسل کی حمایت کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، بہرحال اس فیصلے نے صدارتی نظام کی افواہ کو مزید ہوا دی۔ سلامتی کونسل کا پہلا اجلاس اس کے قیام کے 2 روز بعد 8 جنوری 1997 میں ہوا۔ قومی سلامتی کونسل یا نیشنل سیکیورٹی کونسل کے پہلے ہی اجلاس میں سیاست پر طویل بحث ہوئی۔ 2 گھنٹے اجلاس جاری رہا جس میں نگران حکومت اپنے 2 ماہ کی کارکردگی پر صفائیاں پیش کرتی رہی، لیکن اجلاس میں مسلح افواج کے نمائندوں کی طرف سے احتساب میں سست رفتاری پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ تاہم اسی اجلاس میں الیکشن بروقت کروانے کا بھی اعلان سامنے آیا، یعنی ذاتی نظام کے قیام کی افواہوں کو مسترد کیا گیا۔ جماعت اسلامی تو خیر الیکشن کا بائیکاٹ کر چکی تھی۔ پیپلز پارٹی، میڈیا اور نگران حکومت دونوں طرف سے احتساب اور گرفتاریاں بھگت رہی تھی۔ ایسے میں صرف مسلم لیگ نون واحد بڑی سیاسی جماعت تھی جسے کھل کر انتخابی مہم چلانے کا موقع ملا۔ مسلم لیگ کے مد مقابل صرف ایک شخص تھا جسے انہوں نے ضرورت سے زیادہ خطرہ محسوس کر لیا تھا، اور یہ وہی شخص تھا جسے مسلم لیگ کے سربراہ خود سیاست میں آنے کی دعوت دے چکے تھے۔ آج آپ نواز شریف کے بارے میں عمران خان کے لہجے میں جو سختی اور تلخی دیکھتے ہیں اس کے بیج 1996 کے الیکشن میں بوئے گئے تھے۔ نواز شریف نے لاہور کے حلقہ 95 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو عمران خان نے بھی اسی حلقے سے کاغذات جمع کروا دیے۔